اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو آج کی ویڈیو ہے وہ ایک غزل ہے پروین پناہ سید کی، تو آج اس کی تشریح کریں گے۔ تو ایک بات جو میں عرض کرتا چلوں کہ ہمیشہ تشریح جامع الفاظ میں کیا کریں، کیونکہ پیپر میں 5 اشعار دیے جاتے ہیں، 3 حصہ نظم سے اور 2 حصہ غزل سے، تو ٹوٹل اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ تو اسی حساب سے تشریح کو بھی جامع کریں اور اس اتنا ہی وقت دیں۔ تو پہلا شعر ہے: کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ شاعرہ اس شعر میں زندگی کے خطرات، چیلنجز اور مواقع کی بات کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم نے کسی نے کبھی ہمت کی ہوتی اور مشکلات کے سمندر میں قدم رکھا ہوتا، یعنی طوفان میں سفینہ اتارا ہوتا، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ہم ناکام بھی ہو جاتے، لیکن زندگی کی لہریں ہمیشہ سہارا دے کر دوبارہ اوپر لے آتی۔ یہ شعر ہمت، حوصلے اور خطرات مول لینے کے جذبے کو اجاگر کرتا ہے۔ شاعرہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر ہم صرف ڈر کے بیٹھے رہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم کوشش کریں، چاہے حالات کتنے بھی سخت ہوں، تو کامیابی کی امید ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے خطرات مول لینا اور مشکلات کا سامنا کرنا ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھار یہی مشکلات ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو اس شعر میں پروین سید نے انسانوں کو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کا درس دیا ہے۔ دوسرا شعر ہے: ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لبِ ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہو۔ پروین پناہ سید کے اس شعر میں ایک حساس مگر پرعزم جذبات کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ ہم میں اتنا حوصلہ، جذبہ اور جرأت تھی کہ اگر کسی طرف سے صرف ایک ہلکی سی حوصلہ افزائی یا اجازت مل جاتی، یعنی لبِ ساحل سے ہلکا سا اشارہ، تو ہم صرف سمندر میں اترنے پر ہی آمادہ نہ ہوتے، بلکہ ساحل کا تصور، یعنی ہر قسم کے تحفظ، آرام اور محدود سوچ بھی ترک کر دیتے۔ یہ شعر اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے اندر کتنی توانائی اور جوش ہوتا ہے، لیکن اکثر صرف ایک چھوٹا سا حوصلہ، ایک تھوڑا سا اعتماد دلانے والا اشارہ درکار ہوتا ہے۔ اگر وہ مل جائے تو انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہر وقت اور ہر راہ پار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعرہ حوصلہ افزائی کی بات کر رہی ہیں کہ انسان کی اگر تھوڑی سی بھی حوصلہ افزائی کی جائے تو وہ ہر کام کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، چاہے کتنے اس کے حالات یا اس کے وسائل محدود کیوں نہ ہوں۔ اگلا شعر ہے: تم ہی واقف نہ تھے آدابِ جفا سے، ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ اس شعر میں پروین پناہ سید نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی برداشت، صبر اور محبت کی شدت کو بیان کیا ہے۔ شاعرہ مخاطب سے کہتی ہے کہ اگر تم ظلم کرنے کے طریقے، یعنی آدابِ جفا سے واقف ہوتے، یعنی تم جانتے کہ ستم کس انداز میں ڈھانا ہے، تو ہم وہ لوگ ہیں جو ہر ظلم، ہر درد، ہر اذیت کو ہنسی خوشی سہ لیتے۔ ہم شکایت نہ کرتے، بلکہ تمہارے ہر جفا کو برداشت کرتے۔ گویا وہ بھی ایک محبت کا انداز ہے۔ یہ شعر نہ صرف محبت میں صبر اور وفا کا پیغام ہے، بلکہ اس میں طنز بھی ہے۔ شاعرہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ تم ظلم کرنا بھی نہ سیکھ سکے اور ہم سہنے کے لیے ہر طرح سے تیار تھے۔ اس شعر میں وفا و جفا کا ذکر خوبصورت انداز میں شاعرہ نے کیا ہے۔
اگلا شعر ہے: غم تو خیر اپنا مقدر ہے، سو اس کا کیا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو یہ پاسد شوق گوارا ہوتا۔ پروین فنا سید اس شعر میں عاشق کے جذبات، صبر اور جذبہ وفا کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ غم تو ہماری قسمت میں لکھا ہے، وہ تو ہم پہلے ہی قبول کر چکے ہیں، اس کا ذکر کرنا بھی فضول ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر محبوب کی طرف سے زہر بھی دیا جاتا تو ہم اسے بھی خوشی اور شوق سے پی لیتے۔ یعنی عاشق کی محبت، وفاداری اور خود سپردگی اس درجے کی ہے کہ وہ نہ صرف دکھ سہنے کو تیار ہے، بلکہ اگر محبوب اذیت بھی دے تو اسے بھی وہ عقیدت کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ یہ شعر عشق کی انتہا، وفا کی گہرائی اور قربانی کے جذبے کو اجاگر کرتا ہے۔ شاعرہ یہ پیغام دیتی ہے کہ سچی محبت میں انسان صرف خوشیوں کا نہیں بلکہ دکھوں کا بھی استقبال شوق سے کرتا ہے۔ اگلا شعر ہے: باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ اس شعر میں پروین فنا سید نے حسرت اور شکوے کی حسین امتزاج سے ایک گہرا پیغام دیا ہے۔ شاعرہ باغباں یعنی باغ کے مالک سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اگر اس گلشن یعنی زندگی، دنیا یا محبت میں ایک بھی پھول ہمارا ہوتا، یعنی اگر ہمیں بھی کوئی خوشی، کامیابی یا محبت کا نشان مل جاتا تو تیری عنایت، تیرے کرم، تیرے انصاف کا بھرم کھل جاتا، یعنی سب کو پتہ چل جاتا کہ تو واقعی منصف ہے۔ یہ شعر محرومی، شکوے اور عدل خدا یا معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف ایک نرم احتجاج ہے۔ شاعرہ اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ جب کسی کو مسلسل محرومی کا سامنا ہو تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی انصاف کے لیے سب برابر ہے۔ یہ شعر نہایت سادگی سے ایک گہری حقیقت بیان کرتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں کچھ نہ ملے، وہ صرف ایک معمولی سی خوشی سے بھی دنیا کا سارا نظام پرکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ عدل و انصاف اور اس کی محرومیوں کے بارے میں۔ تم پر اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا جاتا۔ پروین فنا سید اس شعر میں روحانیت، معرفت اور خدا شناسی کا گہرا پیغام دیتی ہے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ اگر تم نے صرف ایک بار یزداں یعنی خدا، خالق حقیقی، یزداں اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے، کو دل سے پکارا ہوتا تو تم پر زندگی اور موت کے سارے راز کھل جاتے۔ شاعرہ انسان سے کہتی ہے کہ تم نے کبھی حقیقت کی تلاش میں اخلاص سے خدا کو نہیں پکارا، اس لیے تم آج بھی روحانی جہالت میں ہو۔ اگر تم ایک بار بھی دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تو کائنات، موت و حیات، زندگی کی معنویت، یہ سب حقائق تم پر آشکار ہو جاتے۔ یہ شعر انسان کو خدا کی طرف رجوع، سچے طلب اور معرفت حق کی دعوت دیتا ہے۔ پروین فنا سید یہاں روحانی غفلت پر افسوس ظاہر کرتی ہیں اور یہ سمجھاتی ہیں کہ یہ سچائی، امن اور حقیقت پردہ صرف اس وقت کھلتا ہے جب انسان روح سے، دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی پروین سید کی ایک مشہور معروف غزل، اس کی تشریح انتہائی الفاظ میں اس کو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ اسے پسند کریں گے، اور آخر میں یعنی لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ امید ہے آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اسی طرح نہ کلاس 9 کی جتنی بھی غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، ان کی تشریح کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔